وہ کمرے میں داخل ہوا، آنکھوں میں وہی وحشت اور جنون تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، اور کوئی اس کے جنونی عشق سے واقف نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، دوسری طرف سے اس کی سوتی ہوئی کزن کو دیکھا جس کے قریب وہ سو رہی تھی، اور یہ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ اپنی اس معصوم سی منکوحہ کو کسی اور کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچانک اسے اٹھاتا ہوا باہر کی طرف آیا۔ وہ مکمل طور پہ نیند کی حالت میں تھی۔ عائشہ نے جب خود کو ہوا میں پایا، اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں، مگر سامنے جو اسے چہرہ نظر آیا، اسے دیکھ کے وہ خشک گھونٹ بھرنے لگی۔ لالا، بمشکل وہ یہ الفاظ ادا کر پائی اور چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے اس پورشن کی طرف اسے لے کے آ گیا۔ وہ تڑپ کے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ خبردار، جو آپ ہلی نیچے گر جاؤ گی اور چوٹ آ جائے گی، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جنونی انداز میں بولا، اور اسے لے کے کمرے میں آ گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی، اور وہ خود نہیں جانتی تھی اس شخص کے سامنے اس کی زبان چلی کیسے۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جنونی انداز میں دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی بھی بمشکل بول پائی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ جذب کے عالم میں بولا۔ اس شخص کے لفظوں میں صاف جنون ظاہر ہو رہا تھا۔ عائشہ ننگے پاؤں فرش پہ کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ ٹھنڈے فرش پہ بھی اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کبھی ایک طرف دیکھتی تو کبھی دوسری طرف، سامنے کھڑے ہوئے اس دیو کو دیکھتی جسے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا، جس کا نام دیو رکھا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی سب خوف کھانے لگ جاتے تھے۔ آج وہ اس کے اتنا قریب کھڑی ہوئی تھی، اس شخص کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اپنی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے۔ مجھے کمرے میں جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں بازو رکھتا اس کے قریب ہوا۔ تم زینب کے پاس کیوں گئی؟ بتاؤ، وہ غصے میں بولا، آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ لڑکی ہے، وہ دوبارہ سے بولی۔ کیوں گئی؟ اب کی بار وہ چلایا۔ اس کا دل سہم گیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ لالا، مجھے جانا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لالا کہنے پہ رومان کو غصہ آیا۔ اگر ایک اور دفعہ لالا کہا تو میں شوہر اور لالا کے درمیان کا فرق تمہیں ابھی سمجھا دوں گا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، وہ دوبارہ سے غصے میں بولا، اور اس کے محبت کا اظہار کرنے کا انداز بھی اتنا خطرناک تھا کہ وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، اور اسے یوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کے نیچے بچوں کی طرح بیٹھا ہوا دیکھ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ آج پہلی دفعہ وہ ظالم درندے کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی جو بقول اس کے ظالم تھا۔ نہ جانے اس نے کیا نام رکھے ہوئے تھے۔ ایک گھر میں وہی تھی جو اس کے ایسے نام رکھتی تھی، اسے پنگے لینے کی کوشش کرتی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے بھیگی بلی بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے نہیں جانے دیں گے، وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی۔ تمہاری آواز میرے سامنے کیوں نہیں نکلتی؟ بتاؤ۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور لا کے اسے بیڈ پہ اپنے سامنے بٹھایا۔ بتاؤ، تمہاری میرے سامنے آواز کیوں نہیں نکلتی؟ تمہیں پتہ ہے ہمیں یہاں پہ تمہیں کیوں لے کے آیا ہوں؟ لہجے میں وہی سختی تھی، اور اس کی سختی سے وہ ڈرنے لگی۔ کیوں لائے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ اس کی بات سن کے وہ پوچھنے لگی، کیوں آپ مجھے یہاں لے کے آئے ہیں؟
تمہارے اندر کے یہ جو ڈر ہیں یہ ختم کرنے ہیں، اس لیے تمہیں یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہونے لگیں کہ وہ شخص اس کی دھڑکنوں کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں، بہت شدت سے۔ تمہارا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہوا بولا، مجھے جانا ہے۔ وہ بمشکل پھر سے بولی، جانے کی کیوں ضد کر رہی ہو؟ مجھ سے اتنا زیادہ کیوں ڈرتی ہو؟ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، آپ بہت ظالم ہو، آپ نے ایک دفعہ مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلی بات، مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرو، بہت بڑی سزا دوں گا۔ میں سزا بھی دیتے ہیں آپ نے غلطی کی تھی، آپ کو اس کی سزا ملی تھی۔ وہ غلطی نہیں تھی لالا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے لالا کہنے پہ اب کی بات جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پہلے تمہیں سمجھانا پڑے گا لالا کیا ہوتا ہے اور شوہر کیا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ چھایا ہوا غصہ دیکھ کے وہ کہنے لگی، نہیں، میں دوبارہ لالا نہیں کہوں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی کپ کپاتی آواز، اس کے لبوں کے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھ سے اتنا زیادہ خوف کیوں کھاتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے آج میں تمہیں یہاں پہ تمہارا خوف ختم کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، اور وہ محبت دینے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، کیا کرنا پڑے گا؟ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہارا خوف ختم کرنا پڑے گا۔ خوف اور محبت کے درمیان جنگ لگے گی۔ دیکھتے ہیں تمہارا خوف جیتتا ہے یا میری محبت۔ اگر تم جیت گئی تو میں تمہارا غلام، اگر میں جیت گیا پھر بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ اپنے جیتنے کا جشن میں بہت عجیب طریقے سے مناؤں گا۔ جیتنے والا تو میں ہی ہوں، مجھے پتہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ عائشہ کو اس کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا، جتنے جنونی انداز میں وہ بول رہا تھا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ کو پکڑا اور محبت سے۔ وہ سب لوگ کھیل رہے تھے، کہکوں کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ عائشہ، تم ہار گئی ہو، تمہیں اب اس جلاد کے پورشن میں جانا پڑے گا۔ چلو شاباش، نکلو، جلاد لالا کے پورشن میں جاؤ اور ان کی کوئی قیمتی چیز اٹھا کے لے آؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گی، بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ عائشہ نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ عائشہ، بالکل نہیں، یہ تو چیٹنگ ہے، تم ہار گئی ہو۔ ہم نے گیم کھیلنے سے پہلے بولا تھا، جو ہارے گا اسے لالا کے پورشن میں جا کے کوئی قیمتی چیز اٹھا کے لانی پڑے گی۔ اب تو تم ان کی گھڑی، ان کا موبائل، لیپ ٹاپ، ان کا کچھ بھی اٹھا کے لے آؤ۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی رات کے اس پہر ان کے پورشن میں جانا۔ میں تو دن کے وقت ڈرتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ جاتی ہوں، ابھی میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ وہ دوبارہ سے ضدی انداز میں بولی، ٹھیک ہے، آج کے بعد پھر ہم نے تمہارے ساتھ کھیلنا ہی نہیں، بات ہی ختم، بات ہی نہیں کرنی۔ حمزہ کہنے لگا، ہاں جاؤ بھائی، ہمیں نہیں کرنی بات۔ زینب کے ساتھ ساتھ لائبہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، تم جاؤ گی، تم سب۔ عائشہ اس کو فورس کرنے لگے۔ عائشہ نے اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا اور خشک گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں اور لے کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف گئی، مگر اس کی ٹانگیں ابھی تک کپ کپا رہی تھیں۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ ایک ایک سیڑھی چڑھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس شخص کے پورشن کی طرف جا رہی تھی، اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کی طرف دیکھا جس کی لائٹ چل رہی تھی، یقیناً وہ جاگ رہا ہوگا۔ پھر اس کی نگاہیں اسٹڈی روم کی طرف گئیں۔ اگر کمرے کی لائٹ چل رہی تھی تو شاید وہ اسٹڈی روم میں نہیں تھا، اپنے کمرے میں تھا۔ وہ جلدی سے اسٹڈی روم کی طرف آئی۔ آہستگی سے اس نے
اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور دیکھنے لگی ان کی کوئی قیمتی چیز۔ کون سی قیمتی چیز اٹھا کے لے جاؤں؟ واؤ، یہ ان کی پسند کی کتاب لے جاتی ہوں، لیکن یہ پیسے میں تو قیمتی بالکل نہیں۔ انہوں نے بولا تھا، موبائل، گھڑی، یا اچانک اس کی نظر وائلٹ کی طرف گئی۔ وائلٹ ہے، وائلٹ اٹھا کے لے جاتی ہوں، اچھا خاصا پیسہ ہوگا جلاد لالا کے پاس۔ اس کی 1 اسٹون رنگ پڑی ہوئی تھی۔ یہ تو لالا کو ویسے بھی بڑی پیاری ہے اور قیمتی بھی ہے، بڑی مہنگی ہوگی۔ اب وائلٹ لے کے جاؤں یا ان کی رنگ لے کے جاؤں؟ وائلٹ لے کے جاؤں گی تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ ایک کام کرتی ہوں، رنگ لے کے جاتی ہوں، لیکن وائلٹ سے زیادہ تو ان کے لیے رنگ ضروری ہے، انہوں نے یہ پہلے دیکھنی ہے۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی، رنگ اٹھا لو، یہ چھوٹی ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، رنگ اٹھا لیتی ہوں۔ پیچھے سے آنے والی آواز پہ غور کیے بغیر اس نے جلدی سے رنگ اٹھائی۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، سامنے سینے پہ دونوں بازو باندھے وہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے ہی اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ سے رنگ گری اور اس کا اسٹون ٹوٹ گیا۔ پہلے تو اس شخص کو غصہ نہیں آیا تھا، مگر اپنی سب سے پسندیدہ رنگ کو نیچے گرا ہوا اس کا ٹوٹا ہوا اسٹون دیکھ کے اس شخص کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کے پاس آئے، اس کے کندھوں سے پکڑ کے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ نظر نہیں آتا آپ کو؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، اور وہ لرز گئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک لمحہ لگا تھا، وہ ہنستی چہکتی لڑکی رونے لگی، اس کے بازو سے پکڑا۔ یہاں آپ کیا لینے آئی تھی اتنی رات کو؟ دیکھ رہی ہیں آپ، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس نے نیچے سے رنگ اٹھائی اور ٹیبل پہ رکھی۔ اس کے بازو سے پکڑتا اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا، مگر اس کی آنکھوں کی معصومیت دیکھ کے اس شخص کا دل نرم پڑا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، نہ جانے کتنے آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ لمحہ تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا۔ بے ساختگی میں اس کے قریب ہونے لگا۔ اس نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیا اور جلدی سے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں باہر آئی۔ وہیں آ کے سیڑھیوں پہ بیٹھتی، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگی۔ حمزہ، بلال، زینب، لائبہ سب اس کی طرف آئے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگے۔ لالا نے کچھ کہا ہے کیا؟ زینب اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے بولنے لگی، مگر وہ چہرہ اوپر نہیں کر رہی تھی۔ لائبہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی گال پہ نشان بنا ہوا تھا، لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ان سے بھی منہ پھلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ آگے کمبل میں دبک گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی، بچوں کے ساتھ ہچکیوں کے ساتھ روتے روتے یوں ہی سو گئی۔ فجر کا وقت تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت حویلی والے سو رہے تھے۔ آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ اس کی گال پہ ابھی تک ہلکا ہلکا نشان بنا ہوا تھا۔ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی گال پہ رکھتے ہوئے انگوٹھے سے اس کی گال کو سہلایا۔ سوری میری جان، میں اتنا ظلم تم پہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ تکلیف دی ہے نا تمہیں۔ وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اپنا لمس چھوڑتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس لڑکی کے عشق کو وہ اپنے اندر بساتے بساتے ایک جنونی مرد بننے لگا تھا۔ وہ جس قدر سنجیدہ تھا، جس قدر تنہا پسند تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا ان حویلی والوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں۔ اپنے پورشن میں آتے ہی وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ نیچے آیا، انیکسی کی طرف گیا۔ عاقب صاحب اور نوید صاحب کو سلام دیا۔ السلام علیکم چاچو جان، تایا جان، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ اطلاع دیتا چلا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ حویلی والوں سے اس کی بہت کم بات ہوتی تھی۔ اپنے ماما بابا کے انتقال کے بعد
اس نے زیادہ عرصہ اکیلے ہی گزارا تھا اور اسے اکیلا رہنا ہی پسند تھا۔ بلال، حمزہ اور زینب تینوں عاقب صاحب کے بچے تھے، جبکہ لائبہ اور سائشہ دونوں نوید صاحب کے بچے تھے۔ ان سب سے بڑے حیدر بھائی کا صرف ایک بیٹا رومان حیدر قاسمی تھا۔ کیا ہوا ہے سائشہ؟ آج تو منہ پھلائے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ سب نے اچانک سائشہ کی طرف دیکھا۔ نوید صاحب کی بات سن کے سائشہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بابا جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب مجھے یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتی چلی گئی۔ وہ سب سے ناراض تھی۔ اس نے صبح سے کسی سے کوئی بات ہی نہ کی، ان کے ساتھ یونیورسٹی گئی۔ یہ بات نوید صاحب کو ہضم نہیں ہوئی۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان سب کے درمیان کوئی نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، مگر وہ فی الحال بچوں کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ کتابیں سامنے رکھے کسی گہری سوچ میں مگن تھی، جب اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ کون ہے کمرے میں؟ اس نے نرمی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر سامنے کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کوئی سایہ محسوس ہوا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں سے کوئی گزرا تھا جس کا سایہ کمرے تک آیا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ کون ہے؟ وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔ اچانک سارے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ کسی نے اسے بڑی شدت سے اپنے بازوؤں کے حصار میں دبوچ لیا۔ وہ جاننے کی کوشش کرنے لگی، چلانے لگی۔ اچانک وہ شخص غائب ہو گیا، جو کوئی بھی تھا۔ وہ چلاتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اسی لمحے سب لوگ باہر آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بابا، کوئی تھا؟ وہ اپنے بابا کو دیکھتی فوراً سے سائشہ اپنے بابا کے سینے سے لگی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ بابا، میرے گھر میں کوئی تھا، اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ دادا جان بھی آ گئے اور اپنی لاڈلی پوتی کو یوں روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ اسے اپنے سینے سے لگایا۔ دادا جان، اس گھر میں کوئی تھا۔ اچھا، پریشان مت ہو، میں گارڈز کو بلاتا ہوں۔ جاؤ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اسے کمرے میں بھیجنے لگے، مگر وہ لائبہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ لائبہ، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ نرمی سے لائبہ کو بتانے لگی۔ لائبہ نے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے کمرے میں سو جاؤ، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس رات وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اگلی صبح بھی کافی زیادہ ڈری سی تھی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتا وہ سامنے دیوار پہ لگی ہوئی تصاویر کو دیکھنے لگا۔ ساری تصویریں بہت خوبصورت تھیں۔ رومان نے اپنی کرسی کو چھوڑا اور ان تصاویر کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ کتنی تم حسین ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک تصویر پہ پھیرا جس میں وہ مسکرا رہی تھی۔ آہستگی سے وہ قریب ہوتا، اس تصویر پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ایک دن یوں ہی میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، اپنے قریب لے آؤں گا، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں اپنی قسمت پہ رشک آنے لگ جائے گا۔ وہ اس تصویر کو دیوار سے اتارتا، اپنے سینے سے لگاتا، دوبارہ سے آ کے راکنگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ وہ چیئر کو جھول رہا تھا۔ تصویر اس کے سینے پہ پڑی ہوئی تھی۔ رومان حیدر قاسمی کو کبھی کسی عورت سے عشق ہو سکتا ہے، اس بارے میں رومان قاسمی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آنکھیں بند کی تو محبت کا احساس اس کے دل میں جاگنے لگا۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی اور عائشہ کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے رشتے والے آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں نوید صاحب کو اچانک سے عائشہ کے رشتے کی جلدی لگ گئی تھی، جبکہ عاقب صاحب نے بولا تھا ابھی تک بچے پڑھ رہے ہیں،
عائشہ کو تو بچپن سے شادی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اب تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سارے حویلی میں کھانے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ واہ، ہماری بٹیا رانی دلہن بنے گی، اب تو مزہ آئے گا، لائبہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ شام کے وقت اس کے رشتے والے آئے، وہ ان کے درمیان جا کے بیٹھی۔ انہوں نے پسند بھی اسے کر لیا، رشتے کی حامی بھر دی گئی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ویسے میں تو پہلی دفعہ ارینج میرج کرنے والے کو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے تمہاری لو میرج ہو رہی ہے۔ زینب کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کو پتہ ہے نا مجھے شادی کا کتنا زیادہ شوق تھا، اس وجہ سے اب میں اتنا زیادہ خوش ہوں۔ اب تو میری جان چھوٹ جائے گی اس جلاد لالا سے بھی، ہر وقت ہمیں روکتا ٹوکتا رہتا ہے، کھیلنے بھی نہیں دیتا، اونچا بولنے بھی نہیں دیتا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، ہاں بھائی یہ تو ہے، چلی جاؤ گی اپنے شوہر کے ساتھ، خوب انجوائے کرنا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سب کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی، مسلسل اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اوپر والے پورشن میں وہ سامنے ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہیں عائشہ کی نگاہوں سے ٹکرائیں تو جلدی سے سنجیدگی چہرے پہ سجاتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھی عائشہ کو عجیب سا ڈر لگنے لگ جاتا۔ اسے ایسا لگتا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رات کو بھی سوتے ہوئے وہ اچانک ڈر کے اٹھ جاتی۔ اسے ایسے لگتا جیسے کوئی کمرے میں اس کے پاس موجود ہے، کوئی اس کے قریب ہے، اور یہ چیز اسے بہت زیادہ پریشان کرتی۔ شادی کی تیاری ختم ہوئی اور وہ دن بھی آ گیا۔ آج اس کی مہندی تھی، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ مہندی کا فنکشن زور و شور سے چل رہا تھا، سارے کزنس ہلا گلا کر رہے تھے۔ اگر وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا تو وہ بس وہی ظالم شخص نہیں تھا، وہ ظالم کھڑوس۔ لگتا ہے اس نے شادی میں انٹری نہیں مارنی، یہ تو ہمارے خاندان کا لگتا ہی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تمہیں اپنی شادی میں بھی اس کی پڑی ہوئی ہے، کہیں تمہارا دل تو نہیں اس کے لیے دھڑکتا؟ لائبہ کی بات سن کے اس نے اپنی بہن کے بازو پہ مکہ رسید کیا، میرا کب اس ظالم سے دل لگنا، ماشاءاللہ سے میری شادی ہو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جب آئی تو کافی زیادہ تھک گئی تھی، نیند اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو آدھی رات کو اسے اپنے گال پہ کسی کا لمس محسوس ہوا۔ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھی، کوئی موجود نہیں تھا۔ کون تھا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی، دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، مگر وہ شخص دروازے کی طرف بڑھا اور باہر چلا گیا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، اسے سمجھ نہ آئی۔ صبح بھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ کل رات تو میڈم بڑی خوش تھی، کہہ رہی تھی میری شادی ہوگی، شادی ہوگی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دلہن بنی اتنی حسین لگ رہی ہو، پھر بھی اتنی زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ لائبہ اور زینب اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں اس کی مما آئی اور کہنے لگی، دیکھو لڑکیوں، چلو شاباش باہر جاؤ، اسے تھوڑی دیر سکون سے بیٹھنے دو، تم دونوں نے اس کا دماغ کھا دیا ہے۔ جب بارات آئی تو لا کے اسے دلہے کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ اس لڑکے نے ہی جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا تم؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ نا سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی، اٹھ کھڑی ہوئی، ارد گرد سب لوگ جمع ہو گئے۔ یہ ایک آوارہ قسم کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ لوگ میری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ سب لوگ آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئے، میں اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا اور بارات لانے والے خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔
لڑکا شادی کو لے کے بہت زیادہ خوش تھا۔ اچانک اس نے انکار کیوں کر دیا؟ اور اس کے لیے اتنی سی بات کافی ہو گئی تھی کہ وہ اسے آوارہ بول کے گیا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، اس نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ دادا جان پریشان ہو گئے۔ نوید صاحب اور عاقب صاحب بھی بہت زیادہ پریشان تھے، جبکہ وہ چہرے پہ سنجیدگی سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے وہاں پہ رومان حیدر آیا۔ دادا جان کی نظر جیسے ہی رومان کی طرف پڑی تو وہ کہنے لگے، بیٹا ادھر آؤ، ابھی ہی عائشہ کا نکاح ہوگا اور رومان کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کے رومان کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ اس نے دلہن بنی عائشہ کو دیکھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ تب یہاں پہ آئے جب عائشہ کا نکاح ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دادا جان کے بلانے پہ وہ ان کے پاس آیا۔ دیکھو بیٹا، اس وقت خاندان کی عزت بچانے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا، انہوں نے نرمی سے کہا، اور وہ سامنے کھڑے ہوئے۔ کھڑوس، جلاد، ظالم، نہ جانے کون کون سے ناموں سے اسے نوازتی تھی، اسے دیکھنے لگی۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھا۔ اس کے تو سائے سے بھی عائشہ کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ سبھی کے سر پہ بم پھوٹا جب مولوی صاحب نکاح کے لیے اسے پوچھ رہے تھے، اور اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کے سب کو بولے۔ وہ اس جلاد کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی، وہ اس کی زندگی کو اجیرن کرے گا، مگر وہ نہیں بول سکی۔ بس وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے نکاح کی حامی بھری۔ وہ کہنے لگا، دادا جان، آپ کے کہنے پہ میں نے نکاح تو کر لیا، لیکن ابھی تک میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ رخصتی کریں گے جب میں اس رشتے کو قبول کر لوں گا۔ دادا جان نے اس کی بات سن کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو تمہیں ٹھیک لگے ہم ویسا ہی کریں گے۔ وہ واپس اندر کی طرف چلا گیا۔ پہلے تو کافی زیادہ سب پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ رابطہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا؟ لیکن وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، حمزہ، بلال، زینب، لائبہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ وہ سب ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ ظالم ہے، وہ جلاد ہے، وہ دیو ہے، اور اب وہ تمہارا شوہر بھی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، خبردار، جو تم لوگوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، نکلو یہاں سے۔ ہماری بٹیا رانی تو دلہن بن کے اسی گھر میں رہے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ ہائے، مجھے تمہارے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، حمزہ، میں نے جان نکال لینی ہے تمہاری، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے غصے میں حمزہ کو مکہ رسید کیا۔ میری جان نکالنی ہے کیا؟ حمزہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولا، آگے بتاؤ ذرا۔ کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ لائبہ بھی ہنس ہنس کے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ زینب کہنے لگی، ظالم دیو، ظالم دیو، کوئی نہ کوئی اس کے نام سے پکار رہے تھے۔ اب سوچو کیا ہوگا۔ ایک کام کرو، تم سب لوگ یہاں سے باہر جاؤ۔ زینب کی مما کمرے میں داخل ہوئیں اور انہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ چچی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ نے انہیں بھیج کیوں دیا؟ میں ان سے باتیں لگی ہوئی تھی۔ بیٹا، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ تو آ چکی تھی کون بات کرنا چاہتا ہے، تمہارا شوہر۔ وہ بھی اسے چڑھانا نہ بھولی اور باہر چلی گئی۔ وہ ڈرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ کمرے میں آیا۔ اسے شلوار قمیض میں اس نے بہت کم دیکھا تھا۔ آج شاید اس کے نکاح کی خوشی میں وہ شلوار قمیض پہن کے آیا تھا۔ آپ کو تو بڑی خوشی ہوگی، جان چھوٹ جائے گی، اس گھر سے چلی جائے گی۔ مجھے بھی ایسے ہی خوشی ہوئی تھی کہ آپ سے جان چھوٹ جائے گی، چلی جاؤں گی۔ اس کی زبان فوراً سے چلنے لگی، مگر اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ وہ رک نہیں رہا تھا، بلکہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ آگے کہاں آ رہے ہیں؟ رک جائیں، گاڑی کی طرح چلتے آ رہے ہیں۔
مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا جسے دیکھ کے وہ ڈرنے لگی، پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ بالکل آ کے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو تمہاری زبان میرے سامنے نہیں چلتی تھی، آج تو بڑی چل رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی، پہلے تو وہ اس کے سامنے بول ہی نہیں پاتی تھی، آج کس طرح اس کے سامنے بولے جا رہی تھی۔ اس کے قریب ہوا، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پلیز یہاں سے چلے جائیں، وہ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی، مگر وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ پلیز جائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا پورا وجود لرزنے لگ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے یوں ہی سینے سے لگاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، اسے ڈر لگنے لگا۔ دن گزرنے لگے، اس کی اسٹڈی ختم ہو چکی تھی۔ ان کے نکاح کو نہ جانے کتنے مہینے گزر گئے۔ اس دوران وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، بار بار وہ کوشش کرتی تھی اسے الگ ہو جائے۔ آج بھی اسے عجیب سا ڈر لگا ہوا تھا۔ وہ زینب کے کمرے میں آ کے سو گئی۔ زینب کے کمرے میں سوتا ہوا دیکھ کے نہ جانے کیوں اس شخص کو غصہ آیا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور زینب کے پاس سے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو ہوا میں محسوس کیا تھا۔ دھندلایا ہوا اس کا چہرہ نظر آنے لگا۔ عائشہ ڈر گئی۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اسے کمرے میں لے کے آیا۔ آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اسے بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ لالا مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ میں تمہیں لالا اور شوہر کا فرق سمجھاؤں؟ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی، اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں تمہارے اندر سے ڈر ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے لے کے تم بہت زیادہ ڈرتی ہو نا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں، مگر وہ اس کی باتوں کو سنی انسنی کرتا اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔ وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی، اس کے لمس کو محسوس کرتی۔ اس نے آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ نہیں کریں پلیز۔ وہ جب اس کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کیا تو فوراً سے ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑیں مجھے، اس کی سسکی نکلی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو فوراً سے اسے دور ہو گئی۔ اسے اپنی گردن پہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور رونے لگی۔ اس کے قریب آ گیا، اس کے چہرے کے آگے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ محبت سے بولا اور اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی گردن دکھائی۔ یہ دیکھیں، جہاں پہ نشان بن چکا تھا۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، بار بار مجھے لالا کہتی ہو، شوہر ہوں تمہارا، کیوں مجھے لالا کہتی ہو؟ وہ غصے میں کھویا ہوا۔ آپ سے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ نے مجھے اس رات تھپڑ بھی مارا تھا، لیکن میرا بچہ اس وقت آپ میری دسترس میں ہو۔ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہوا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مجھ سے بالکل بھی صبر نہیں ہوتا، جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، جتنا میں تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، اس کے بعد تو تم سے الگ ہونا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا،
بار بار اسے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پیوست ہوتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ جیسے جیسے رات کا ہر لمحہ گزر رہا تھا، وہ اس کے جنون کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے قابو ہوا۔ جب حد سے بڑا تو اسے پیچھے کر گئی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور کہنے لگا، اب چلی جائیں یہاں سے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ جلدی سے باہر چلی گئی، بہت زور سے، جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کر کے گئی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گیا۔ یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا، شاور آن کرتا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں وہ بار بار اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ لوگ رخصتی کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ یا اللہ، میں تو اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ پا رہا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس کی دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس دن کے بعد اس کے اندر سے ڈر ختم ہونے لگا۔ وہ اس کے قریب ہونے لگی۔ آج بھی اتنی رات کو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے فوراً سے دروازہ بند کرنے لگی۔ اتنی رات کو اس کے کمرے میں آنے کا مقصد وہ اچھی طرح جان گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آیا، کمرے میں داخل ہوا، اچھی طرح لاک لگانے لگا۔ لاک کیوں لگایا؟ وہ غصے میں بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے تکیہ اٹھا کے اس کی طرف پھینکا۔ وہ جتنا سنجیدہ نظر آتا تھا، اس سے زیادہ فنی تھا، شرارتی تھا، محبت کرنے والا تھا، مگر وہ سنجیدہ کیوں تھا؟ وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے جیسے ہی تکیہ پھینکا، وہ فوراً سے کیچ کرتا صوفے پہ پھینک گیا۔ اب پیچھے راستہ نہیں تھا تو وہ فوراً سے بیڈ کی طرف گئی، دوسری طرف بھاگی۔ اب مجھے پکڑ کے دکھائیں، میں بالکل بھی آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے پکڑ لینا ہے۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا بیڈ پہ جا گری۔ وہ اس کے اوپر حاوی ہوا۔ اب بتائیں، اب کہاں جائیں گی؟ اسے مکمل طور پہ جکڑے، مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوا بولا، اور وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے لمس کو محسوس نہیں کیا، شدت سے محسوس کرتی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، اب کی بار وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر ایک دفعہ پھر سے اس کی آواز کو قید کر گیا۔ جب اسے دور ہوا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں دادا جان کو جا کے بولتی ہوں، اس انسان کو رخصتی کی بہت زیادہ جلدی پڑی ہوئی ہے، اسے مجھے رخصت کر کے دے دیں۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی، اور کیا میرے پاس آ کے مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ جذب سے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں بھلا کیسے آپ کو برداشت کر پاؤں گی؟ تبھی تو آج کل دادا جان کو بول رہی ہو، میں نے آگے ایڈمیشن لینا ہے، یونیورسٹی ختم ہو گئی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ایسی بات ہے میڈم، آگے ایڈمیشن لینے کا سوچ رہی ہو؟ میں آپ کو کہیں اور نہ ایڈمیشن دلا دوں، مطلب 9 مہینے کا ایڈمیشن؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کا معنی سمجھ کے عائشہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ رومان، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ رومان اس کا لال پڑتا چہرہ دیکھنے لگا، ہنسا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں آتی۔ اگر آتی ہوتی تو میں یہاں پہ نہ ہوتا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگی۔ اچھا، پھر کہاں ہوتے؟ پھر آپ کے ساتھ کسی حسین خوبصورت جگہ پہ ہوتا، جس طرح آپ بالکل بھی نہیں سوچ سکتی، اس طرح ہوتا۔ چلیں شاباش، اب نکلے میرے کمرے سے۔ اسے خود سے دور دھکا دیا اور وہ ہنس پڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب میں جاتا ہوں۔ اس کی گال کو کھینچتا، محبت بھرا اس کی بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا،
اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سامنے بلال، حمزہ، زینب، لائبہ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑا سٹپٹا گیا۔ ہمیشہ ان سے ڈرنے والے آج اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آج اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بہت غلط کیا ہے ویسے اس لڑکی نے۔ بیوی ہے میری، خود تو ڈر ختم ہوا، تم لوگوں کا بھی ختم کر دیا۔ ساری زندگی آپ نے ہمیں ڈرا کے گزاری، لائبہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ اب تم لوگوں کی طرح بچہ تو مجھ سے بنا نہیں جاتا۔ تم لوگوں کی بچوں جیسی حرکتیں مجھے غصہ دلاتی تھی، اس وجہ سے اب ہم آپ کو ڈرا دھمکا کے آپ ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ اب ہم آپ سے حساب لیں گے۔ آج کے بعد آپ کو یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ آدھی رات کو عائشہ کے کمرے میں نہیں جائیں گے۔ وہ اسے وارن کرنے لگے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ صبح تم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ناشتے پہ، آپ کون سا ہمارے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں؟ میرے بچوں میں کل آؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ کہتا وہ چلا گیا۔ یہ نہ ہو کہ جلاد ہماری شکایت ہی لگا دے۔ پیچھے سے عائشہ باہر آئی، اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھ کے۔ اچھا وہ چلا گیا ہے جلاد ہماری شکایت لگانے؟ ویسے شرم تو نہیں آتی؟ ابھی تک تم دونوں کی کون سا رخصتی ہوئی ہے؟ آدھی آدھی رات کو بیٹھ کے دونوں گپے لگا رہے ہوتے ہو، لائبہ نے غصے میں کہا۔ چپ کرو۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ اسے دیکھ کے سب لوگ حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ناشتہ، ڈنر، لنچ نہیں کرتا تھا، مگر آج آیا تھا۔ میں بھی آپ لوگوں کی فیملی کا حصہ ہوں آج سے۔ آپ لوگ مجھے اس فیملی میں قبول کریں گے؟ اس نے اپنے دونوں چچا جان سے کہا۔ تم ہی ہم سے دور بھاگتے تھے، نہ جانے کیوں اتنے تنہائی پسند تھے، اور بچپن سے ہی اس کی نیچر ایسی ہو گئی تھی کہ وہ تنہائی پسند تھا، مگر اب اس نے محسوس کرنا شروع کیا تھا زندگی کتنی خوبصورت ہے اپنوں کے ساتھ۔ اس نے ہمیشہ سنجیدہ رہ کے شاید خود کو ہی تکلیف دی تھی۔ دادا جان نے ان دونوں کی رخصتی کی بات کی۔ اس ہفتے ان دونوں کی رخصتی ہوگی، اور وہ میسنا میسنا ہنسنے لگا۔ ان سب کو دیکھ رہا تھا جو کل اسے کہہ رہے تھے کہ عائشہ کے دروازے کے سامنے پہرا دینا ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد چلا گیا۔ وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کب سے رومان کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی رومان آیا تو وہ کہنے لگی، چلے نہ باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ رومان کہنے لگا، میری جان، میرا بچہ، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، پلیز ارمان پلیز۔ اس کی بات سن کے رومان بیزار ہوا۔ اچھا چلو، اسے لے کے باہر آ گیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد واپسی پہ سڑک کافی زیادہ سنسان ہو گئی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے ایک بائک آ کے رکی، جس سے دو لڑکے نقاب پوش تھے۔ وہ ان کی طرف آئے۔ جو کچھ بھی ہے جلدی نکالو۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا، غصے میں گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، ابھی دیتا ہوں جو کچھ ہے تم لوگوں کو۔ رومان آپ کیا کر رہے ہیں؟ رومان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے رومان کے بازو سے پکڑا۔ رومان باہر نکلا، اپنے بازو کو فولڈ کرتا ہوا ان کی طرف جانے لگا۔ ایک ایک کے منہ پہ اس نے مکہ رسید کیا۔ ان کے نقاب اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں کو بتاتا ہوں، رومان نہیں کریں۔ وہ رومان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے رومان کی طرف گولی چلی۔ اس کے بعد بھی چلی تو 3 گولیاں چلائیں، جس میں سے رومان کو ایک لگی، ایک بازو پہ اور ایک سینے پہ۔ اس کی سفید شرٹ ایک ہی لمحے میں خون سے بھر گئی۔ تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ رومان، اس نے رومان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ رومان اس کے ہاتھ خون سے بھر گئے، جلدی سے اس کی گال کو تھپ تھپانے لگی۔ اس نے بمشکل اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہسپتال تک جا پاتا۔ بابا کو کال کرو۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول پایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلانے لگی۔ رومان پلیز، اس نے روتے ہوئے بابا جان کو کال کی۔ انہوں نے جیسے ہی کال پک کی، روتے ہوئے وہ جگہ بتانے لگی، کہنے لگی، بابا جان جلدی آ جائیں، رومان کو گولی لگی ہے۔ ایمبولینس کو بھی کال کر دی گئی۔ رومان پلیز آنکھیں کھولے نا۔ اس نے رومان کو سینے سے لگا لیا۔ رومان کے بازو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں رومان کو گولی لگی تھی،
بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ اس نے رو رو کے اپنی حالت بہت بری بنا لی۔ نہیں، میں کبھی بھی رومان کو نہیں کھونا چاہتی، میں مر جاؤں گی۔ اگر کبھی رومان مجھ سے دور گیا، میں نے مر جانا ہے۔ رو رو کے اس نے اپنی اتنی بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ بار بار کہتی مجھے رومان سے ملنا ہے، اگر میرے رومان کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ سب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بار بار ڈاکٹر کی منتیں کر رہی تھی، پلیز مجھے ایک دفعہ میرے شوہر سے ملنے دیں۔ ڈاکٹر اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس پہ ترس کھایا اور اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ مشین میں جکڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی خطرے سے تو باہر تھا، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ پہ ٹرپس لگی ہوئی تھی، اس کے سینے پہ، اس کے بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ICU میں اس سے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ پہ دیکھا، اس کے زخم پہ ہاتھ پھیرا۔ رومان، اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی گال پہ رکھا، مگر وہ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ پہ بہت ساری ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ ارمان، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں۔ رومان، میں آپ کو کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی۔ جس دن میں نے آپ کو کھو دیا، میں مر جاؤں گی رومان۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد نرس آئی اور اسے باہر جانے کا کہا۔ وہ باہر جا کے بیٹھ گئی، بار بار پوچھنے لگی اسے کب ہوش آئے گی، مگر ڈاکٹر کہہ رہے تھے دیکھیں وہ خطرے سے باہر ہیں، پتہ نہیں کب ہوش آئے۔ وہ اس کے لیے تڑپ رہی تھی، بہت زیادہ بےتاب تھی، پاگلوں کی طرح ایک ایک لمحہ گن کے گزار رہی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا اسے ہسپتال میں، سب سے ملے تھے، مگر ابھی تک وہ نہیں ملی۔ نہ جانے کیوں اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا، وہ گھر آ گیا، ابھی تک وہ نہیں ملی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ آئی، اس کا کمرہ نیچے ہی شفٹ کروایا گیا، اس کا پورشن بند تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ بہت جلدی آپ آئی ہیں محترمہ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھی، ایک دم سے اس کے گلے سے لگی، پوری طرح سے رونے لگی۔ آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی، جیسے ہی اس سے الگ ہوئی اس کی اوپر جھک گئی، جیسے وہ اس کے لمس کے لیے بہت زیادہ تڑپی ہو۔ اس کے کالر کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، آنکھیں بند، اور وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی تڑپ اسے بتا رہی تھی۔ جیسے ہی اسے الگ ہوئی رونے لگی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا یاد کیا، اپنی تڑپ تو تم نے اتنے واضح الفاظ میں مجھے بتا دی، اس کی حرکت دیکھتے ہوئے بولا، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اگلے ہفتے ہماری رخصتی ہے، اس سال بھی ٹھیک تو ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ یہ میری طرف سے، آنکھیں بند کرتا ہوا اسے محبت دینے لگا۔ جب اس سے دور ہوا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کھونے سے میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں، مجھے اندازہ ہو چکا ہے میری جان، بس اب بہت جلد رخصت ہو کے تمہارے پاس آ جاؤں گا، پھر تمہیں مجھے یوں ہر رات برداشت کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کے اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں دی گئی۔ گھر کے بڑوں نے کہا تھا رخصتی تک اب تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری لائبہ بیگم نے، لائبہ زینب، بلال حمزہ خوب اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے۔ ہر وقت اس کے کمرے پہ پہرا دیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ مہندی کی رات بھی ان سے خوب بدلہ لیا گیا۔ اس شخص سے، رومان جیسے انسان سے تو بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع تھا، جتنا ساری زندگی اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے، فائنلی آج ہم اس کے کمرے تک پہنچ ہی گئی ہیں، ہمیں اس کے کمرے تک رسائی مل ہی گئی۔
چلو اب تم دونوں جاؤ یہاں سے، میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ دیکھو میڈم، ابھی ہم نے تمہارے شوہر سے پیسہ نکلوانا ہے، پھر اسے یہاں پہ آنے دینا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بیوی تک آنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ ہاں جی بالکل، یہ کہتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ جیسے ہی وہ شخص آیا تو وہ دونوں سینے پہ بازو باندھے کھڑی ہوئی تھی۔ شاباش، پیسے نکالیں، اس کے بعد ہی آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ کس چیز کے پیسے؟ کس چیز کے پیسے؟ بھائی کون سے پیسے؟ اس پہ پکا حق رکھتا ہوں، میری ملکیت ہے، تم لوگ مجھے اس کے پاس جانے سے نہیں روک سکتی۔ بھائی نکالیں، جلدی کریں، اس کے سامنے ہاتھ کیے بولی۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے 5,000 والے انگت نوٹ نکال کے انہیں دیے۔ بہت شکریہ، بہت بڑے دل کے مالک ہیں، چلے جائیں، انجوائے کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ اس کی طرف آنے لگا۔ جیسے جیسے رومان قدم بڑھاتا سائشہ کے قریب آ رہا تھا، سائشہ کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کل بھی الگ الگ دونوں کا فنکشن ہوا تھا، نکاح ہونے کے باوجود بھی یہ ظلم کیا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ نہ بٹھایا گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ ہائے، آپ کو تو دیکھنے کے لیے بھی ہم ترس گئے تھے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ باقی تڑپ تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اس کی مہندی میں لکھا ہوا اپنا نام دیکھنے لگا، رومان حیدر قاسمی کی دلہن۔ وہ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ بڑی جلدی ہے، میری منہ دکھائی کس نے دینی ہے؟ میرا حق مہر کس نے دینا ہے؟ او سوری، میں تو جس بات میں آ کے بھول ہی گیا تھا، آپ کو منہ دکھائی بھی دینی ہے، آپ کو حق مہر بھی دینا ہے۔ ویسے بڑی ندیدی زنانی ہو آپ، وہ غصے میں بولا۔ ہاں غصہ کر لیں، اب دینا پڑ رہا ہے، باہر انہوں نے لوٹا، اب بیگم مجھے لوٹنے لگی ہے، اب ساری زندگی تم لوگوں نے مجھے لوٹنا ہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے خوبصورت سا منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ ابھی وہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، وہ شرم سے لال ہونے لگی، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا کہنے لگا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جانتی ہو میں نے کتنا تمہارا انتظار کیا، ایک ایک لمحہ تمہارے بغیر گزارنا بہت مشکل تھا، میں تمہیں اپنی محبت سے آشناس کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے قریب تھا، اس کی گرفت مضبوط تھی، وہ اسے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، وہ بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھ جائیں، آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ گئی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نیند تھی۔ اٹھ جائیں نا، وہ خماری سے بولا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہے، سونے دینا، یہ کہتی دوبارہ سے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جلدی اٹھ جائیں، وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی، اسے اٹھاتا ہوا فریش ہونے کا کہنے لگا۔ وہ خود بھی فریش ہو کے آیا۔ وہ دونوں نیچے آئے، دونوں بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، ایک انتہا کی شرارتی، دوسرا انتہا کا سنجیدہ تھا، اور دونوں ملے تو نارمل ہو گئے، ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے، دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا، وہ اسے کمرے کی طرف لے کے آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں صرف اس کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا سرگوشی کرتا کہنے لگا، کیسا لگا سرپرائز؟ اس کی بچپن سے لے کے اب تک کی ساری تصاویر دیواروں پہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، مسکرانے لگی۔ آپ تب سے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور صرف یہ کمرہ ہماری محبت کا گواہ ہے۔ تمہارے لکھے ہوئے شعر۔ الماری کھولی، اسے دکھانے لگا۔ یہ موٹی موٹی ڈائریاں دیکھ رہی ہو، ان میں کچھ لکھا ہوا ہے،
تمہاری محبت کے قصیدے لکھے ہوئے ہیں، تمہارا حسن لکھا ہوا ہے، ان میں تمہیں میں نے بیان کیا ہوا ہے، کبھی وقت ملا تو تمہیں پڑھاؤں گا۔ وہ رشک کرنے لگی، اپنی قسمت پہ اسے رومان جیسا انسان ملا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔